جی، تو ہم سورہ نور کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کر رہے تھے اور پیچھے ہم نے سزا کے بارے میں احادیث کو دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی تجویز کردہ سزائیں ہیں، ان میں کمی بیشی کرنا یا رحم یا شفقت کے جذبہ سے ان کو روک دینا یا پھر کسی دوسری سزا سے بدل دینا، یعنی کوڑوں کی بجائے کوئی اور سزا دینا، تو یہ سراسر ایمان کے منافی ہے، یعنی یہ ایمان والا یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوسری اہم بات کہ انسان کا یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی جو حدیں ہیں کسی وحشیانہ سزا کے مترادف ہیں، یعنی یہ تو وحشیانہ سزا ہے، جو کوڑوں کی سزا ہے، جو رجم کی سزا ہے، اس کے علاوہ بھی جو سزائیں ہیں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ انسانیت کے اگینسٹ جا رہی ہیں، تو یہ قطعی کفر ہے۔ یعنی اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کے بارے میں ایسے خیالات رکھنا یا ان سے کراہت کہنا ایبسلیوٹلی کفر ہے، اور ایمان والے کے دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، اور اگر آ رہی ہے تو پھر اس پہ ایمان نہیں ہے اس کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو ہلکا نہیں جاننے چاہیے۔ دیکھیں، سزا کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور انسانی معاشرے کو زنا جیسے جرائم سے اور برے اخلاق سے بچایا جائے۔ اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو قانونی سزائیں ہیں محض آخری چارہ کار کے طور پر استعمال کی گئی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرات سے بچانے کے لیے یا اور برائیوں سے بچانے کے لیے کوئی کریکشن یا پریونشن کے جو اصول ہیں وہ نہیں بتا رہا، بلکہ اسلام سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے دل میں عالم الغیب اس کے مالک کا خوف بٹھاتا ہے، اسے آخرت کی باز پرس ہونی ہے، اسے یہ سمجھاتا ہے۔ سارا قرآن کریم اسی چیز سے بھرا ہوا ہے کہ بھی آخرت کا دن آنا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہیں اپنے اعمال کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تقوی انسانوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ دیکھو میرے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ۔ تو پھر بات اور محبت کے ساتھ، یعنی ایسا ڈر جس میں محبت ہو، محبت کے ساتھ خوف ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر طرح کے گناہ کے بارے میں بتا دی کہ دیکھو اس کے اوپر یہ سزا ہے، اس کو اس طرح سے ہے، احادیث میں ہم پاتے ہیں۔ اور یہاں پر زنا کے بارے میں ہمیں وارننگ دے دی گئی کہ دیکھو یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی اللہ نے سخت باز پرس کرنی ہے۔ اسی طرح ان گناہوں کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری طرف کیا سٹیپس لیتے ہیں، یعنی فحش چیزوں کو مسلم معاشرے میں ممنوع حرام قرار دیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا، اور پھر آدمی کے لیے نکاح کی تمام ممکن آسانیاں پیدا کرنے کو کہا گیا، یعنی مردوں اور عورتوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں، جیسے حتیٰ کہ لونڈیاں اور غلاموں کو بھی چھوڑا نہ جائے، تاکہ معاشرے سے ہر طرح سے اس برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح اسلام ایک مرد کو 4 بیویوں سے جائز تعلق کا موقع دیتا ہے۔ پھر میاں اور بیوی میں موافقت نہیں آپس میں، یعنی آپس میں ان کے دل نہیں مل رہے، تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی سہولت رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ آزاد ہو کر ایک دوسرے سے جہاں چاہیں نکاح کر لیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے سے ان اسباب کا بھی خاتمہ کرتا ہے، وہ جو سورسز ہیں جو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے، جو زنا کی رغبت دلاتے ہیں، جو برائی کی طرف لے کے جانے والے، جیسے زنا کی سزا بیان کرنے سے پہلے سورہ احزاب میں عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ گھروں سے نکلیں تو چادریں اوڑھ کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں، یعنی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کور کر کے نکلیں تاکہ دوسرا دیکھنے والا ان کو ستائے نہ۔ اور اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک نمونہ تھا، ماڈل تھا۔ تو جب ازواج مطہرات کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ گھروں میں عزت کے ساتھ بیٹھیں، اپنے حسن اور بناؤ سنگار کی نمائش نہ کریں، اور باہر کے مرد سے اگر کوئی چیز ان کو دینی ہے یا لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے لیں، تو بات یہ ہے کہ اس دور کی ایمان والی خواتین کے لیے اور آج کے دور کے لیے بھی وہی خواتین ازواج مطہرات ہی بہترین رول ماڈل ہیں۔ اسی طرح قانونی سزا مقرر کرنے سے پہلے غیر شادی شدہ عورتوں اور مردوں کے اکٹھے بیٹھنے پر پابندی لگائی گئی، اور مسلمان عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے درمیان تمیز کریں اور غیر محرموں کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ تو ہم ان سب باتوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح ایک اصلاحی اسکیم ہے، یعنی ایک پلاننگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس
طرح سے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود یعنی اتنے لاز بنا دیے کہ یہ رولز ہیں، اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو اگر کوئی ان بتائی ہوئی پریونشنز، کوریکشنز اور لاز کے باوجود کوئی اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے اپناتا ہے تو اس کی کھال ادھیڑ دی جائے، یعنی اس کو پھر یہ سزا دی جائے۔ اور آیت کے آخری حصے کو دیکھتے ہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ یعنی زنا کار کو لوگوں کے سامنے علانیہ سزا دینی چاہیے تاکہ سزا کا اصل مقصد پورا ہو سکے، یعنی مجرم کو سزا ملے اور عوام الناس کو اس سے نصیحت حاصل ہو۔ ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلامی قانون میں سزا کے 3 مقاصد ہیں، پرپسز ہیں۔ نمبر 1، مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے اور اس کو اس برائی کا مزہ چکھایا جائے جو اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کی۔ پھر دوسری بات، اس کو دوبارہ جرم کرنے سے روکا جائے، یعنی اگر اسے پہلے ہی سزا مل جائے گی پھر اس کو دوبارہ جرم کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے دل میں خوف بیٹھے گا۔ پھر تیسرا یہ کہ اس کی سزا کو ایک عبرتناک چیز بنا دیا جائے، دوسروں کے لیے لیسن بنا دیا جائے، تاکہ معاشرے میں جو دوسرے لوگ ایسے ہی برے خیالات اور رجحانات رکھنے والے ہیں، ان کے دماغ کا بھی آپریشن ہو جائے اور وہ کسی طرح بھی ان جرائم کو کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ تو یہ رہے مقاصد کہ سزا کو علانیہ کیوں کرنا ہے۔ تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، یعنی زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اب اس کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح پسند کرتی ہے، اور مقصد اس سے یہ اہل ایمان کو وارننگ دینا ہے کہ جس طرح زنا ایک نہایت قبیح اور برا گناہ ہے، اسی طرح زنا کاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات رکھنا وہ بھی حرام اور ممنوع ہے۔ بات وہی ہوئی کہ اگر صالح مرد ہے، طیب مرد ہے، تو جو اس کی سوچیں ہوں گی، جو اس کے جو خیالات ہوں گے، وہ تو ایک بدکار بیوی کے ساتھ میچ ہی نہیں کریں گے، اس کی تو سوچیں ہی دوسری اپوزٹ ہوں گی، تو پھر کس طرح آپس میں نبھا بھی ہوگا، اور پھر آگے جو نسل چلے گی وہ کیسے ہوگی، اس کا اثر کیسے پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی صالحہ عورت ہے اور مرد بدکار ہے تو اس کا بچوں کی تربیت پہ کیا کردار ہوگا، کیسا اس کا اثر ہوگا۔ اسی لیے کسی مومنہ صالحہ کے لیے بدکار آدمی موضوع نہیں، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اور احادیث میں اس آیت کا جو سبب نزول بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اور اسی چیز کو بیس بناتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ مرثد بن ابی مرثد ایک صحابی تھے جن کے زمانہ جاہلیت میں مکے کے ایک بدکار عورت عناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں ان کے تعلقات تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ 2 دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دیوس ہو، یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ احمد اور نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اس آیت میں مشرک مرد اور مشرک عورت کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ شرک بھی زنا سے ملتا جلتا گناہ ہے اکارڈنگ ٹو تفسیر۔ جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے اور دوسروں کی طرف جھکتا ہے، اسی طرح ایک زنا کار بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسری طرف، اور زنا کار شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری طرف جھکتا ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں
بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدکار مرد اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک بدکار عورت کی طرف بڑھتا ہے، اور اسی طرح بدکار عورت بدکار مرد کی طرف رجوع کرتی ہے، اور مومنوں کے لیے ایسا کرنا یعنی اڈلٹری زناکاری حرام ہے۔ یہ تفسیر احسن البیان میں ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ لے کر اگر نہ آئیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور پھر ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اور ان کی شہادت یعنی ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی ہیں فاسق لوگ۔ اس آیت میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں والذین یرمون، یعنی وہ لوگ جو الزام لگائیں، لیکن ہمیں آیت کی بیک گراؤنڈ کیا بتاتی ہے کہ یہاں الزام سے مراد کسی بھی قسم کا الزام نہیں ہے، بلکہ مخصوص زنا کا الزام ہے، یعنی زنا کی تہمت لگانا۔ تو کیا ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر، یعنی اگرچہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یرمون المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، لیکن فقہا اس بات پر ایگری کرتے ہیں، متفق ہیں کہ حکم صرف عورتوں پر الزام لگانے تک محدود نہیں، یعنی اس میں پاک دامن مرد بھی آئیں گی، یعنی پاک دامن مردوں پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے یا پاک دامن عورتوں پر کوئی بہتان تراشی کرتا ہے اور وہ ثبوت کے طور پر یعنی پروف اس کے پاس کوئی نہیں ہے، 4 گواہ وہ پیش نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے 3 حکم بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 2، اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، یعنی اس سے گواہی نہ لی جائے، اور نمبر 3، وہ اللہ کے ہاں عند اللہ فاسق ہوگا، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ جیسے اگلی آیت کے الفاظ ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی جس نے تہمت لگائی کسی پاک دامن عورت یا مرد پر اور اس کے بعد اس نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، یعنی وہ جھوٹا ہوا، اور اپنے جرم کے بعد وہ اس پر تائب ہے یعنی توبہ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، یعنی اس کی جو سزا ہے کوڑوں کی وہ تو معاف نہیں ہوگی، وہ تائب ہو جائے یا پھر اصرار کرے، یعنی وہ توبہ کر بھی لے یا نہ بھی کرے، کوڑوں کی سزا نہیں معاف ہوگی، یہ سزا تو بہرحال اسے ملے گی، البتہ دوسری سزائیں یعنی اس کی جو گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور پھر اس کا اللہ کے ہاں فاسق ہونا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی یعنی یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ 2 چیزوں میں رعایت ہے، لیکن کوڑوں کی سزا میں رعایت نہیں ہوگی، وہ اسی طرح ملے گی۔ اب ان 2 باتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی ڈفرینسز ہیں علماء کے نزدیک۔ بعض اس ایکسیپشن کو فسق تک محدود رکھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا، اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سمجھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد اس کی شہادہ بھی قبول کی جائے گی، اور دوسری بات وہ فاسق بھی نہیں رہے گا اللہ کے نزدیک۔ تو یہ علماء کے نزدیک اس بات پر ڈفرینسز ہیں، لیکن کوڑوں کی سزا پر سب متفق ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا دوسرا کوئی گواہ نہ ہو، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی ہے، شہادت ہے کہ وہ 4 مرتبہ اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، یعنی وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ یہ آیات پچھلی آیات کی کچھ مدت کے بعد نازل ہوئیں، اور ان آیات میں لیعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، جس کا وہ خود گواہ ہے، لیکن
چونکہ زنا کی حد کے اثبات کے لیے یعنی زنا کو پروف کرنے کے لیے 4 مردوں کی آئینی گواہی ضروری ہے، یعنی 4 وٹنسز ہونے چاہیے۔ تو اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید 3 گواہوں کو پیش نہیں کرتا تو اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگتی۔ جی تو سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 9 تک کی تفسیر دیکھ رہے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بدچلنی کرتے ہوئے دیکھ کر کیسے صبر کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اگر گواہ موجود نہیں ہے تو وہ اس معاملے کو کیسے نظر انداز کرے۔ یعنی اگر خود اپنی بیوی کی بدچلنی اس نے دیکھ لی ہے تو اب کیا کرے گی کہ اس کو قتل کرے تو الٹا اس کے لیے سزا کا باعث ہوگا۔ پھر ایسی بدچلن بیوی کے ساتھ رہنا ناممکن ہے، اور اگر اس کو وہ طلاق دے کر رخصت کرتا ہے مگر کیا ہے کہ عورت کو کسی قسم کی مادی یا اخلاقی سزا نہ ملے، تو شریعت نے اس کا حل یہ نکالا کہ یہ شخص عدالت میں جا کر حاکم کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے اور یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اس عمل کو لیان کہا جاتا ہے، اور ایسے مقدمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے جن میں شوہروں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے۔ عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص عویمر عجلانی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور منہ سے بات نہ نکالے تو آپ حد قذف جاری کر دیں گے، یعنی تہمت کی سزا جاری کریں گے، اور اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے تو آپ اسے قتل کر دیں گے، اور اگر وہ اس حرکت پر چپ رہتا ہے تو غم و غصہ میں مبتلا رہتا ہے تو آخر وہ کیا کرے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا اس مسئلے کا فیصلہ فرما۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایات میں ہے۔ پھر اسی طرح ابن عباس کی روایت ہے کہ ہلال بن امیہ نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی تہمت لگانے کی جو سزا ہے وہ جاری ہوگی۔ تو صحابہ میں اس پر ایک عام پریشانی پھیل گئی، اور ہلال نے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور کانوں نے سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری اور احمد اس کو روایت کر رہے ہیں اور ابو داؤد بھی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ حکم آ جانے کے بعد یعنی لیان کا جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں جب حکم آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدمات کا فیصلہ فرمایا ان کی ڈیٹیلز ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، اور یہاں پر ہم ہلال بن امیہ کے مقدمے کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں جو صحاح ستہ، مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں بھی موجود ہیں، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ہلال اور ان کی بیوی دونوں عدالت نبوی میں حاضر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا حکم سنایا، پھر فرمایا خوب سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ اس پر بلال نے عرض کیا کہ میں اس پر بالکل صحیح الزام لگا رہا ہوں۔ عورت نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ان دونوں میں ملاعنت کروائی جائے، یعنی دونوں سے قسمیں اٹھوائی جائیں۔ چنانچہ پہلے بلال اٹھے اور انہوں نے حکم قرآنی کے مطابق قسمیں کھانی شروع کی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟ 5ویں قسم سے پہلے حاضرین نے بلال سے کہا خدا سے ڈرو اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، اور یہ 5ویں قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی۔ مگر بلال نے کہا جس رب نے یہاں میری پیٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ پھر عورت اٹھی اور اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کی۔ 5ویں قسم سے پہلے اسے بھی روک کر کہا گیا کہ خدا سے ڈرو، آخرت کے عذاب کی نسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا آسان ہے، یہ آخری قسم تجھ پر عذاب الہی یعنی اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گی۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر رکی اور جھجکتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اعتراف کرنا چاہتی ہے، مگر پھر کہنے لگی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں قسم بھی کھا گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کروا دی اور فیصلہ فرما دیا، اور اس کا بچہ جو اس وقت پیٹ میں تھا ماں کی طرف منسوب ہوگا، یہ حکم دے دیا، یعنی یہ بچہ باپ کا نہیں پکارا جائے گا اور کسی دوسرے کو اس بچے پر الزام لگانے کا حق بھی نہیں ہوگا، اور اس عورت کو زمانہ عدت کے نفقے اور سکونت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی زمانہ عدت کے دوران خاتون کو
نفقہ دیا جاتا ہے اس کے لباس اور غذا کے لیے، اور سکونت یعنی ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے، جو ہم سورہ طلاق میں بھی پڑھتے ہیں، اگر پہلی طلاق دی ہے اور ابھی رجوع کا حق ہے تو اس کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ تو اب یہ حق اس عورت پر نہیں تھا، کیونکہ وہ عورت طلاق یا وفات کے بغیر شوہر سے جدا کی جا رہی تھی۔ اور آگے الفاظ آ رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو جھوٹے پر عذاب فوراً آ جاتا، لیکن چونکہ اللہ تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، اور انسانوں کی ستر پوشی کرنے والا ہے، یعنی ان کے عیب چھپانے والا ہے، تو اگر اس کے بعد بھی کوئی یعنی گناہوں کے بعد بھی کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس آیت کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ یہاں سے اس واقعے پر کلام شروع ہوتا ہے جو اس سورہ کی نزول کا سبب بنا، اور یہ اشارہ ہے اس الزام کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگا۔ عفق کے لغوی معنی ہے الٹا کر دینا، یعنی حقیقت کے خلاف کچھ بات بنا لینا، یعنی مفہوم کے اعتبار سے اس کو لفظی جھوٹ یا کسی الزام کے لیے بولا جائے تو اس میں سراسر بہتان کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ اب اصطلاحی معنوں میں کیا بات آ رہی ہے کہ عفق سے مراد وہ واقعہ عفق ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن پر کیچڑ اچالا، اس کو داغدار کرنا چاہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل فرما کر ان کو پاک دامن اور پاکیزہ قرار دیا۔ ہم مختصراً اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا، ایک جگہ رکے۔ صبح کو جب وہ روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہودج بھی جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اس کے اندر ہیں، اور وہاں سے روانہ ہو گئے، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو یہ سوچ کر وہ وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ آگے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کے رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہیں دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور وہ سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسطرابات میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یعنی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے ان دونوں کو دیکھ کر ان پر بہتان بنا دیا اور کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، حالانکہ وہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلاً حضرت حسان مصطح بن عفافہ اور حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہم، اور اس واقعہ کی پوری ڈیٹیل ہم صحیح احادیث میں پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے تک، جب تک کہ اللہ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور اس واقعے کا کچھ حصہ ہم یہاں پر حضرت عائشہ کی روایات سے دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اٹھتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے، یعنی جب سے یہ عفق کا الزام تراشی شروع ہوئی تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔
بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے اور میں نے اپنے والد سے عرض کی کہ آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی میری کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں کہ کیا کہوں۔ اس پر میں بولی کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے کی ہی نہیں تو اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اور میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گماں میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر یہ میرا گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ میری برات ظاہر فرما دے گا۔ اتنے میں یکا یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہوتے ہوئے ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 21 تک۔ میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ تو جی یہ رہی اس واقعی کچھ مزید ڈیٹیل، اور واضح رہے کہ یہ کسی ایک روایت کا ترجمہ نہیں بلکہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں جتنی روایتیں ہیں حضرت عائشہ سے اس سلسلے میں مروی ہیں ان سب کو جمع کر کے یہ ایک خلاصہ نکالا ہے، اور تفہیم القرآن میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بھی ملے گی۔ اب آیت میں اسوۃ منکم کے جو ورڈز آ رہے ہیں یعنی تمہارے میں سے ایک گروہ، تو روایات میں صرف چند آدمیوں کے نام ملتے ہیں جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے، مثلا عبداللہ بن ابی، زید بن رفاعہ اور کچھ اور منافقین بھی تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں سے حسان بن ثابت، حمنہ بنت حجش اور مستح بن وثاثہ، ان میں سے پہلے تو منافق ہیں، اور جبکہ دوسرے جو مسلمان تھے وہ غلطی اور کمزوری سے اس فتنے میں پڑ گئے۔ اور آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، یعنی اس چیز کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، منافقین نے اپنے طور پر تو یہ بڑے زور کا کام کیا ہے مگر انشاءاللہ یہ کام انہی پر الٹا پڑے گا اور تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اصل میں منافقین نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دیں، یعنی اخلاق و کردار کا وہ میدان جس میں صحابہ اپنے حریفوں سے بازی لے کے جا رہے تھے۔ اور پھر دوسری طرف کیا تھا، یعنی ایک تو کرب اور صدمے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور ان کی فیملی نے جو برداشت کیا ان کو اس پر ثواب ملا۔ پھر دوسرے آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اور ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے خاندان کا جو فضل اور جو شرف تھا، جو ان کا جو آنر تھا، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور لوگوں پر واضح ہو گیا کہ کس قدر اعلیٰ خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھیں، اور اس کے علاوہ اس میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور عبرت تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تکلیف پر صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، آپ کا ایک اشارہ ہی کافی تھا ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے جنہوں نے آپ کی عزت پر حملہ کیا۔ لیکن کیا ہوا، جب اللہ کا حکم آیا تو صرف ان 3 مسلمانوں کو جن پر جرم قذف یعنی جنہوں نے بہتان تراشی کی تھی، اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا بہتان تراشی کرنے والے کے لیے کیا سزا تھی، 80 کوڑے اور اس کی شہادہ قبول نہ کی جائے
اور وہ فاسق ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 3 مسلمانوں کو جن پر جرم قذف ثابت ہو گیا حد لگوا دی، اور منافقین کو پھر بھی کچھ نہ کہا۔ اور دوسری طرف حضرت ابو بکر کا وہ رشتہ دار جس کے گھر بھر کی وہ کفالت کر رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتا رہا، مگر اللہ کے اس نیک بندے نے اس پر بھی اس کی برادری کے ساتھ قطع تعلقی نہ کی، بلکہ اس کے خاندان کی اسی طرح مدد جاری رکھی جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے عظیم لوگوں کی عظمت کا ثبوت۔